وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان امم، ہر نام سے تزکی ہوتی ہے، ہر نام سہارا دیتا ہے، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے، شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے بادئ کوثر کا ساغر، میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کیا نظام ہے آپ کا مجھے تو معلوم نہیں ہے، اذان تو ہو گئی ہے، جماعت کتنے میں ہے؟ 8 بجے؟ آپ 8:30 بول رہے ہیں؟ 8 بجے ہے تو 8 بجے سے پہلے کچھ پہلے ختم کر دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، یا کیا نظام ہے آپ کا؟ چلا گیا ایسا نماز پڑھنے چلے جائیں گے؟ اس سے کہاں پر؟ ہاں وہی 8 بجے تک بول رہا ہوں میں انشاءاللہ، اس کے پہلے کچھ ختم کر دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو مقرر آئیں گے یا نعت پڑھتے رہیں گے، پھر آ کے شروع کریں گے آپ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے جو موت سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ بھی موت سے متعلق ہے۔ میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ کچھ دیر کے لیے صحیح آیت پاک کی تشریح اور اس کی روشنی میں حدیث پاک کی تشریح تھوڑی دیر کے لیے جماعت سے پہلے تک ہم آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے اور دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی جس کسی کو بھی موت طاری ہوتی ہے، موت کا مزہ وہ چکھتا ہے، اور ہر شخص کو، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ تو موت جس کو بھی آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی موت آتی ہے۔ بہانہ ہوتا ہے کہ کس کس بہانے اللہ تعالیٰ موت طاری کر دیتے ہیں، اور یہ بہانہ اگر نہ رکھیں تو موت کا فرشتہ بدنام ہو جائے گا۔ ملک الموت جو ہیں، موت کے فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، سب ان کو گالی دیں گے اور کہیں گے کہ آ گیا ہمارے جان لینے کے لیے، مگر وہ تو لے گا ہی، اس لیے کہ اس کا وقت وہیں تک تھا۔ تو کہیں برا بھلا ہم ملک الموت کو نہ کہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ کوئی بہانہ لگا دیا، کورونا ہو گیا اس لیے مر گیا۔ ارے کورونا ہو گیا مر گیا نہیں، اس کی موت اسی میں ہی تھی۔ چھت سے گر گیا مر گیا نہیں، چھت سے گرنے میں اس کی موت ہی تھی، اللہ کی طرف سے ایسے ہی تھا جس کی وجہ سے چھت سے گر گیا مر گیا۔
اور اگر موت نہیں ہوتی تو چھت سے گر کر کے بھی نہیں مرتا، لیکن موت ویسے ہی تھی۔ بدنام چھت کو ہم کر رہے ہیں، موت کے فرشتے کو نہیں کر رہے ہیں۔ بدنام گھر والے کو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھیک سے خبرداری نہیں کی جس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ خبرداری کرنے سے بھی وہی مرتا، بس بہانہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور اس پر ہم کو تسلیم کرنا ہے۔ بہانے کے اوپر بھی ہم کو ایمان لانا ہے، کیوں نہ اس لیے کہ دنیا بہانہ والی ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا بہانہ والی ہے۔ کیوں؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو 3 تالا چھت کے اوپر سے ہم کود جائیں گے۔ یہ ایمان رکھ کر کے اگر موت رہے گی تو مروں گا، موت نہیں رہے گی تو نہیں مروں گا۔ کودنا صحیح ہے؟ اچھا جو بات کہہ رہا ہے وہ تو صحیح ہے؟ بتائیے، جو بات وہ بول رہا ہے تو صحیح بات ہے۔ 3 تالا کیا، 4 تالا، 5 تالا، 6 تالا، 9 تالا کے اس پہ کودنے سے بھی اگر موت مقرر نہیں ہوگی مر جائے گا؟ نہیں مرے گا۔ اچھا موت مقرر ہوگی تو 1 تالا سے بھی مر جائے گا، 9 تالا کیا۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو دنیا میں رہ کر کے بہانہ کو اپنانا ہے۔ یعنی خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ سبب ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، انسانوں کو آگاہ کیا ہے کہ مثلا آگ ہے، سبب جلنے کے لیے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت جس کو جلانے کی نہیں ہوگی وہ آگ نہیں جلائے گی، لیکن ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے آگ کو رکھ دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کی فطرت میں جلانا ہے۔ ایمان تو ہے ہمارا بھی کہ جس کو جلانے کا حکم ہوگا آگ جلائے گی، حکم نہیں ہوگا نہیں جلائے گی۔ اب ہم اگر انگلی ہاتھ کی انگلی کو آگ میں دے رہے ہیں اور یہ ایمان رکھ کر کے دے رہے ہیں اللہ کو منظور ہوگا تو انگلی جلے گی، اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو انگلی نہیں جلے گی، لیکن جل جائے گی، کبھی کبھی نہیں جلے گی۔ اب وہ کبھی کبھی میں کب ہے کیا معلوم؟ میری بات سمجھیے گا ہمیشہ۔ اگر ہم اس نیت سے آگ میں انگلی رکھیں گے، ابھی آپ ڈال کے دیکھیے گا چولہے میں جا کے گھر میں دیکھیے گا، یہی کہہ کر کے دیکھیے، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو انگلی جلے گی، نہیں منظور ہوگا تو نہیں جلے گی۔ ایک گھسا دیا انگلی، بیوی آپ کے کہے گی کہاں سے تو ابھی تقریر سن کے آئے ہو، جل جائے گی بابا۔ نہیں منظور ہوگا منظور ہوگا تو جلے گا، منظور نہیں ہوگا تو نہیں جلے گا، تو جل جائے گی۔ کون جانتا ہے ابھی اللہ کی منظور ابھی ہے کہ نہیں ہے سلسلے میں، کیا معلوم؟ جس کو پتا ہو گھسا دے گا، جس کو پتا ہے کہ میری انگلی نہیں جلے گی تو گھسا دے گا۔ اب کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بتلا دے، یہ بات جس کو اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے وہ ایک انگلی کیا پورا جسم داخل کر دے گا، پورا اندر آگ کے اندر گھس جائے گا وہ، اس لیے کہ اس کو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ نہیں جلے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی موت کو دعوت دے کر کے مرنا چاہے، اور منظور اگر مرنے کا نہیں ہوگا تو 1000 پھانسی میں لٹکنے سے بھی مرے گا نہیں، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ پھانسی کا پھندا ہے، آدمی جھل جاتا ہے تو ایک سبب اللہ نے اس کو رکھا ہے آگ کے طریقے سے، اس میں جو جھلے گا جھل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ جھل گیا لیکن نہیں مرا، منظور نہیں، وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، لیکن ہم کو جو حکم یہ ہے کہ پھانسی میں اگر ہم جھلیں گے تو مر جائیں گے، منظور ہوگا تو نہیں مریں گے۔ کون دیکھا ہے منظور کو؟ کون دیکھا ہے منظور؟ کوئی ہے کہ آپ کے بستی میں نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت پاک ہے نا، یہ ایمانیات کے سلسلے میں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک دم ایمانیات کے سلسلے میں ہر نفس جب وہ مرتا ہے، جاندار جب مرتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تب مرے گا۔ حکم فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کی روح قبض کر لو،
اور وقت متعین ہے. آپ سنتے ہوں گے بار بار اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. اب آ جائیے وہ حدیث شریف ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، موت سے متعلق ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھی ہیں سامنے، ان کے سامنے روبرو یہ فرمایا، من احب اللہ لقاءہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ اللہ لقاءہ احب اللہ کرہ اللہ لقاءہ. یہ فرمایا آپ نے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنا چاہے تو اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے نہ ملنا چاہے، ناپسند کرے، اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے، تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. حدیث سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سمجھا. یہ کہاں کیا جانا ہے؟ مدرسے کا ہے. اچھا، ایک مرتبہ جواب دے چکے ہیں، پھر کیا دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث سنیے، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرے گا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کریں گے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرے گا، آپ کہیں گے کون آدمی ایسا ہے جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرے گا؟ جو بھی ہو، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کریں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ سامنے بیٹھی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. سنیے گا، آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ بغیر مرے مل جائیں گے؟ مرنا پڑے گا، پہلے مرنا پڑے گا. بغیر مرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوگی، مرنا ہی پڑے گا. موت تو ہر آدمی کو ناپسند ہے. کوئی چاہتا ہے کہ موت کو؟ ارے آدمی بوڑھا بھی ہو گیا ہوگا، اگر 70-80 سال بھی ہو گیا، اس کو پوچھے گا دادا جان آپ کا انتقال کب ہوگا؟ ابھی انتقال کرتا، موت کی بات کرتا ہے میرے سامنے. 75 سال 80 سال ہو گیا بیچارہ، اس کو کہنا چاہیے ہاں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی آ جائے گی. 75-80 سال تو ہو گیا، اب لوگ تو 65 سال میں بھی 60 سال میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک مجھے رکھے، مگر ایسی بات نہیں، وہ غصہ ہو جائے گا. کیا کہا ایسی بولنا چاہیے تھا، کب مروں؟ میرا موت چاہتا ہے تو. موت ہر آدمی کو محبوب نہیں ہے. محبوب سمجھ نا، پیارا. ہاں، فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کلنا یکرہ الموت، ہم میں سے ہر ایک آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے. پھر جو آپ یہ فرما رہے ہیں، کوسچن سمجھ سکے اس حضرت عائشہ کا کوسچن کا مطلب؟ ابھی جو آپ یہ کہے کہ جو آدمی اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے ملنا چاہیں گے، اور جو آدمی اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہیں گے. ہم میں سے ہر آدمی تو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا ہے. کیوں؟ ملے گا تو مرنا پڑے گا پہلے. بات بالکل صحیح کوسچن ہے، سوال بالکل صحیح ہے. کلنا یکرہ الموت، ہم میں سے ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے. موت کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، موت کو ہر آدمی. اچھا، موت کو جب ناپسند کرتا ہے تو اس کے اس طرف ہے اللہ ہے. موت ایک پل ہے نا، آپ سنے ہوں گے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے، ایک پل ہے. جیسے پل جو ہے نہر کے یا کینال کے ایک طرف دوسرے طرف کو جوڑ دیتا ہے، تو اسی ایک حبیب اور وہ حبیب دوست، دونوں میں جوڑنے والی چیز جو ہے موت ہے. مرے گا تو وہ حبیب سے ملے گا، نہیں مرے گا حبیب سے نہیں ملے گا. تو موت تو ہر آدمی کو ناپسند ہے. اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند. ہمیں تو ہر آدمی تو ناپسند کرتا ہے. ایک دم کوسچن صحیح. اب جواب سن لیجیے تھوڑے دیر کے لیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارے ہاں وہ تو بات صحیح ہے، تم تو کہہ رہی ہو کہ ہر آدمی، بات تو صحیح ہے، موت تو سب کو ناگواری ہے، کون چاہتا ہے موت، لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ اذا بشر برحمت اللہ وغفرانہ وجنتہ احب اللہ لقاءہ ولكن الكافر اذا بشر بسخطہ وغضبہ کرہ اللہ لقاءہ وکرہ اللہ لقاءہ او کما قال علیہ السلام۔ اس کا خلاصہ ہے، میں نے حدیث کی سنا دیا اس لیے کہ آپ کو ثواب مل جائے، آپ کو حدیث کے سننے میں بھی تو ثواب ہے نا، سمجھیں نہ سمجھیں کوئی بات نہیں، حدیث آپ سن لیے میری زبان سے، وہی الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے ہیں اس کو سننا، یہ بھی ثواب کا، جیسے قرآن شریف کو سننا چاہے سمجھیں نہ سمجھیں، ہم لوگ تو سمجھتے نہیں پھر بھی سننا ثواب ہے کہ نہیں، یہی حال حدیث کا بھی ہے، حدیث کا ترجمہ سننے سے بھی ثواب ہے، لیکن زیادہ ثواب حدیث سن لیں آپ۔ کیا اس کا خلاصہ ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب مومن انتقال کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو انتقال سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ بشارت سمجھتے ہیں نا، خوشخبری، جنت کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے، مرا نہیں ابھی، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے مومن کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی بشارت دی جاتی ہے، بشرا برحمت اللہ وغفرانہ وجنتہ، بشارت جنت کی دی جاتی ہے، مغفرت کی دی جاتی ہے اور رحمت کی دی جاتی ہے بشارت۔ اب جب اس کو بشارت دی جاتی ہے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے تو اسی وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ جب بشارت مجھے مل گئی جنت کی، رحمت کی، مہربانی کی، تو اس کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا، موت اور ناگواری نہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں نا، اس کو موت اور ناگواری نہیں، اس لیے کہ اگر ٹھیک مومن ہوگا، اور ہر مومن کو بشارت دی جاتی ہے، ٹھیک مومن میں اس لیے بولتا ہوں کچھ ہے اس میں، تو ٹھیک مومن اگر وہ ہوگا، شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، اچھا کام وہ کرتا ہوگا اور ٹھیک ایماندار پابند شرع وہ ہوگا، یقیناً اس کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی، رحمت کی اور مغفرت کی، تو اس کا دل چاہتا ہے، وہ جو ہے بے قابو ہو جاتا ہے کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ سے ملوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، موت دے دیتے ہیں، سمجھ گئے نا ایک بات۔ اور کافر، حدیث اور بھی ہے، کافر اس کا جب انتقال ہوتا ہے، مومن نہیں ہے وہ، جب کافر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بھی بشارت دی جاتی ہے، مگر اس کو بشارت کیا جنت کی ملے گی، اس کو بشارت بعذاب اللہ وسخطہ وغضبہ، اللہ کے عذاب کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی بشارت دی جاتی ہے۔ جب اس کی بشارت ناراضگی کی اور اللہ کے عذاب کی دی جاتی ہے، اس کا دل چاہے گا، ارے اس کا دل اس لیے چاہ رہا تھا کہ جنت کی بشارت ہے، جب اس کو بشارت دے دی گئی عذاب کی، غضب کی، تو وہ کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند نہیں کرتا ہے، جب نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہ ملنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن موت کو تو آنا ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ موت سے فرار کر رہا بھاگ جائے گا اور مرے گا نہیں، ناپسند کرتے ہیں، مرے گا۔ کہنا خلاصہ یہ ہے کہ مرنا دونوں کو ہے، مومن کو بھی مرنا ہے، کافر کو بھی مرنا ہے، مگر مومن کو جو مرنا ہے وہ اچھا کے ساتھ، مانے شوق کے ساتھ مرتا ہے، اور یہ بھاگتے بھاگتے زبردستی پکڑ کے اس کو جو ہے مارا جاتا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دولت سے مالا مال فرمائے کہ ہم سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالی ہم کو ایمان کو قبول فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول فرما لے، جہاں جہاں بھی ہم بیٹھیں دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔